اور جو شخص صلہ رحمی تو سب کے ساتھ کرو، لیکن اگر آپ کا رشتہ دار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مستحق ہے، غریب ہے اور کھانے پینے کا محتاج ہے، اس کو پہنچا دو، کسی ایسے انداز سے پہنچا دو اس کو پتہ نہ چلے، کیونکہ آپ دیں گے تو آپ کے ہاتھ سے نہیں دے گا، وہ بھی اکڑ جائے گا، آپ کسی اور کے حوالے سے پہنچا دیں، اللہ پاک اپنی رحمت اور کرم فرمائے گا۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں، یہ نہیں دیکھو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کامل ولیوں کو بھی بتا دیتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں کیسے ہو۔ ہاں جی، کامل اور مکمل ولیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہوں اور اللہ میرے نزدیک کیا ہے، اللہ پاک کی محبت، اس کا عشق میرے نزدیک کس طرح ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ نصیب فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پھر اس کے بعد میں عرض کروں کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اخلاص مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ کرام کے جمع رفیق میں فرمایا، جس طرح آپ مسجد بھری پڑی ہے اس طرح صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا انی مشتاق لاخوانی، میں اپنے اخوان کا بہت مشتاق ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا اور میں نے ان کو دیکھ بھی لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں میرے پاس اور میں صحابہ کرام نے عرض کیا، حبیب اللہ لسنا اخوانا، ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے اخوان نہیں، ہم تم اصحابی، تم میرے صحابی مبارک ہو، میرے اخوان وہ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ میں کئی بار سنا چکا ہوں کہ وہ اخوان میں سے آخری اخوان ہستی حسینی سید ہوگا اور ریاض الجنت میں انتقال فرمائے گا، وہ آخری اخوان ہوگا میرے آقا و مولانا سے۔ ان اخوان میں غوث قطب ہیں، رجال غیب ہیں، اور سرکار امام مہدی علیہ السلام ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اخوان ہیں، سارے نبی رسول اخوان ہیں، لیکن خصوصی اشارہ ان کی طرف ہے۔ فرمایا یا حبیب اللہ ہم کو سمجھ پوری نہیں آئی، فرمایا میرے وہ آنے والے ہیں اور ان کا حال یہ ہوگا کہ پوری زمین کے برابر سونا ان کو دیا جائے، وہ سارا سونا میرے دیدار کی خاطر قربان کر رہا ہے۔ ہر وقت ان کو سب سے اونچا شوق، سب سے اونچی محبت، اپنا ذہن باطن قربان کر کے میرا دیدار کرے، میرے دیدار میں مبتلا ہوئے، ہر وقت ان کا سب سے بڑا شوق یہ ہوگا کہ ایک بار حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ پھر میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے پوچھتے ہو میرے یہ اخوان جو میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اشتغال الباطن بذکری بعد ذکر اللہ تعالی، یہ وہ اخوان ہیں جو اللہ کا ذکر تعریف کرنے کے بعد میری تعریف کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کا باطن میری محبت میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت میرا ان کا باطن، میں بھی یہی رو رہا ہوں۔ کیا فائدہ اس علم کا، کیا فائدہ اس فن کا جو فن
وہ علم تمہیں حضور علیہ السلام سے دور کر دے اور تمہارے دل دماغ میں حضور پر نور نہ آئے بلکہ نفس شیطان حملے کرے اور تمہارا بہتر برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ بچائے اس بدبختی سے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ادبان و ذکری، ہر وقت میرے ذکر میں مشغول رہیں گے، رات دن سوتے جاگتے نیند کی حالت میں مجھے تلاش کریں گے. ایسے ہیں اس وقت بھی موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. انہیں کے صدقے سے یہ زمین آسمان قائم ہے. خواب میں مجھے تلاش کریں گے. میں سنا چکا ہوں بہت بزرگوں کا ذکر. کئی بار بس یہ واقعات بیان کر چکا ہوں. سیدنا ثابت مغربی رضی اللہ کا قصہ کہانی واقعہ سنا چکا ہوں. لیکن یہ بھی میں بتاؤں کہ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ جو چاہے سو کرے. وہ امتحان بھی دیتا ہے. اللہ کریم جل مجدور امتحان بھی لیتا ہے اور جس سے چاہے جو چاہے چھین بھی لیتا ہے. میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کی ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا، اس کی نظر آسمانوں تک پہنچ جائے گی. ہر وقت وہ مشغول رہے گا، لیکن ایسی غلطی کرے گا اچانک ایسی غلطی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لے گا اور خالی پتھر بنا کے رکھ دے گا. اس واسطے ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، خواہ غوث ہو، خواہ قطب ہو، خواہ رجال غیب ہو یا ابدال ہو. یہ وہ مخلوق ہے جو سراپا عاجزی اور تواضع ہے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور تواضع کرتے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہیں. سیدی ثابت مغربی فرماتے ہیں، آپ یہ ایک کتاب تقسیم کر چکے ہیں، ذرا اس کا مقدمہ پڑھ لیں. ان کا مرشد بہت قابل تھے اور ان کے مرشد اور یہ بھی حسنی حسینی سید تھے. اور اب الحمدللہ والشکر اللہ کہ جس بزرگ نے سلسلہ عالیہ شاذلیہ میں مجھے مدینہ شریف میں خلافت عطا کی وہ ان کی اولاد میں سے ہے. ان کا اسم شریف سیدنا عبد الناصر ابی بکر الحسنی. اس وقت مدینہ شریف میں نہیں آتے ہیں، شاید آ چکے ہوں. رمضان مبارک میں اب تشریف لاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. مقیم ہو گئے تھے مدینہ شریف میں، لیکن پھر اس کے بعد واپس الجزائر تشریف لے گئے. آپ الجزائر کے رہنے والے ہیں اور الجزائر کو اور مراکش کو مغرب کہتے ہیں. اور یہاں عجیب و غریب گزری ہے. میں سناتا رہتا ہوں، سیدھی تجاری بھی گزری ہے. سیدنا احمد ثابت مغربی ان کے جد امجد ہیں سیدنا عبد الناصر الحسنی کے، اور آپ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے. دور سے دیکھتے ہی جب ان کے چہرے کا نور اور چمک آپ کو نظر آئے گا، آخر بدی آپ کہے گی ان کی ولایت میں شک لگی. جی انہوں نے خود بھی فرمایا مجھے کہ میری جد امجد ہے. یہ ان کو مرشد نے کہا کہ فلاں جگہ دریا کے کنارے ایک کمرے میں آپ ذکر کریں اور وہیں کھانا کھائیں، وہیں وضو کریں، باہر نہ آئے.
اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ملتے تھے، پوچھتے تھے ہاں کیا حال ہے، کس سے ملنے کا شوق ہے؟ میرے بھائیوں تم نہیں سمجھ سکتے، میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، کوئی پتہ نہیں، میں تیار بیٹھا، اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی نہ رہنا، میرے پیارے چلے گئے، کوئی ایک آدھ باقی ہے۔ مدینہ منورہ میں بقیع شریف میں آرام فرما ہے، بقیع شریف کا نام لیا، ذرا دعا کرے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شاکرین کے لیے دعا میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھے بسم اللہ۔ برادران اسلام، یہ کوئی ہے، سارے نہیں ہوتے۔ ابھی آپ یہاں اعتکاف بھی کریں گے، 1 مہینے کا اعتکاف بھی ہے، 15 دن کا بھی ہے، 10 دن کا بھی ہے، 3 دن کا بھی ہے، 1 دن کا بھی ہے، اور گھنٹوں کے حساب سے بھی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا باطن اللہ اس کے رسول کی طرف رہے، پھر تو لطف ہے، نور ہے۔ پوچھا مرشد پوچھتے ہاں جی اب کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں مجھے فلاں سے ملنے کا شوق ہے ابھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی بیٹھ جاؤ، تم وہاں نہیں پہنچے۔ ہوتے آخر میں یہ مرشد خود بھی کھانا بھی پیش کر رہے ہیں، پانی بھی پیش کر رہے ہیں، اندر ہی وضو کرتے ہیں، اندر ہی ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں اب کیا؟ فرمایا اب مجھے آپ سے بھی خوف آ رہا ہے۔ فرمایا الحمدللہ اب پہنچ گئے، الحمدللہ اب پہنچ گئے ہو۔ ہاں کیا سمجھتے ہیں یہ اعتکاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے زیادہ ملے؟ یہ تو شیطانی حملہ ہے۔ اس لیے اعتکاف کرو کہ بہت بڑا پیر بن کے نکلے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ بیٹھو اس لیے کہ باطن کی صفائی ہو جائے، لیکن یہ بھی ابتدا ہے، باطن کی صفائی ہو جائے یہ بھی ابتدا ہے، اور اچھا خیال ہے، برادر اچھا خیال ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہر ویلے حضور کو تلاش کرے۔ انتحال ہو جاتا، ان پر تختیاں اتری، اور وہ کتاب کئی بار ہم تقسیم کر چکے ہیں، اور میں اپنے دوست کو یہ کہہ دوں کوئی اس کا جاننے والی اگر بیٹھے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ چودھری صاحب نے کتاب مجھے نہیں دی، یہ میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبد الفتاح المرصفی جو بقیع شریف میں آرام فرما ہیں، میرے استاد ہیں، اور شہزادہ فہد نے قرآن مجید کی تصحیح جب کرائی تو وہ قراء میں پہلے نمبر کا قاری صاحب میرے استاد تھے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لو، عبد الفتاح المرصفی مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ یونیورسٹی میں نے ان سے پڑھا، ان کے گھر میں بھی جا کر پڑھا، اور عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں انتقال فرمایا، مجھے اساتذہ نے مبارک دی، فرمایا ہنی ان لہو، اس کو مبارک ہو جس کو بقیع شریف نصیب ہو گیا ہے۔ ہاں جی، سیدی عبد الفتاح مرصفی نے 2 نسخے اپنے بیٹے کے ذریعے مصر سے، چونکہ آپ مصر کے رہنے والے تھے، یہ کتاب مجھے پہنچائی، چودھری صاحب نے نہیں پہنچائی۔ آپ دعا کریں چودھری صاحب کے لیے بھی، تو میرے حضرت صاحب کے لیے بھی، میرے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ تو ان کا حال یہ ہو گیا، فرماتے سیدی ثابت مغربی کہ میں جو بھی آدمی مجھے ملتا تھا میں اس سے یہ کہتا تھا تو کہاں سے آ رہا ہے، میں اس سے یہ کہتا تھا تو کہاں سے آ رہا ہے، حضور کو تو نہیں دیکھا ہے۔ کوئی
آتا ہے حج کر کے عمرہ کر کے میں اس سے پوچھتا ہوں خواب کی حالت میں کہ سید المرسلین علیہ السلام کا دیدار کیوں نہیں کیا اور پیغام دیتے ہیں خواب کی حالت میں. فرماتے میں کئی بار مسجد نبی شریف میں بحالت خواب داخل ہوا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ علی ذالک الحمدللہ علی ذالک. کئی بار داخل ہوا ہوں تو جا کر میں نے پوچھا سید المرسلین کہاں ہوں تو مجھے حضور کا دیدار ہو جاتا تھا. میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث مبارک ہے اشتغال الباطن بذکری میرا محب سچا وہ ہے میرا سچا محب وہ ہے جس کا باطن میرے محبت میں میری دیدار کے شوق میں مشغول ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر کس کا ایمان بہت زیادہ قوی ہے؟ فرمایا ہر وقت مجھے یاد کرنے والا اور ہر محفل میں میرا ذکر کرنے والا اور ہر وقت اس کا دل دماغ میری طرف متوجہ رہتا ہے. وہ ایمان میں بھی مخلص ہے میری محبت میں بھی مخلص ہے. اور آپ نے فرمایا ایسی مہموں کا درود میں خود سنتا ہوں ہاں وہ راولپنڈی میں پڑے یا مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑے میں ان کا درود خود سنتا ہوں. اور جن کے دل میری طرف متوجہ نہیں دماغ میری طرف متوجہ نہیں ان کا درود فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان کو بھی جانتے ہیں حضور لیکن آپ کی توجہ بلکہ میں عرض کروں کہ آپ یہ سن چکے علماء سے کہ سیدی احمد رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جس ایک بار ہی گئے یہ کہا ہوشوں کے حوض کو گئے. پہلی بار جب پہنچے تو عرض کی یا حبیب اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کو ایسا روح اتار کر روح باقی ہے. روح بہت اونچی چیز ہے. روح اگر دل دماغ پر سوار ہو گیا تو نور والا نور ہے پھر حضور کا کرم ہی کرم ہے. اس ہے روح بہت اونچی مخلوق ہے. اب روح ہر مومن پر حضور علیہ السلام کی تلاش میں رہتا ہے ہر وقت سوتے جاگتے. اور حضور کو نے فرمایا وَإِذَا قَنَّتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ جس وقت تمہارے اذن بجنے لگ جائے تو مجھ پر درود پڑا کرو اس لیے کہ میں یاد کرتا ہوں یا تمہاری مغفرت مانگتا ہوں رب سے یا تمہارے درجات مانگتا ہوں رب سے یا یہ کہتا ہوں اے اللہ اس کو میرا بنا دے اور اپنا بنا دے. یعنی پاکیزہ مخلوق کو یاد کرتے اور یہ بھی کہو ذکر اللہ بخیر من ذکرنی بخیر. اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان کا جنہوں نے مجھے یاد فرمایا ہے اور وہ سرکار مدینہ ہے اور روح عرش اللہ سے آگے چلا جاتا ہے. روح بھی ہمیشہ کرتی ہے. اور جس وقت حضور علیہ السلام یاد فرماتے ہیں تو فوراً جس کا روح ہے میرا روح اپنا ہے تمہارا اپنا ہے فوراً دل کے ساتھ ٹکر لگاتا ہے. کہتے ہیں کہ حضور نے تمہیں یاد کیا ہے وہ مالک کو سید المرسلین نے تمہیں یاد کیا ہے. لہذا یہ مقام ہے قابلین کا کہ وہ ایسا ہوا کہ ہر وقت درود شریف اترتا رہا آسمان سے. وہ درود کے سارے انہوں نے جمع کیے وہ کتاب کے اندر موجود ہے. وہ کتاب ہم نے تقسیم کیا کئی بار اور آئندہ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت مل جائے گی. سیدنا ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب جو پڑھے حضور پر نور نے ان کو فرمایا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
بار بار دیدار کراتے تھے، بار بار سیدنا جبریل علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی، میکائیل علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی، اسرافیل علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی، اور جن مومن جن قادری، شاذلی، نقشبندی اور چشتی جو جن ہیں مومن، ان کا جو سردار ہے اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، سب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے، میری نسل سے۔ آپ نے خود پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی نسل پاک سے ہوں، فرمایا تو میری نسل مبارک سے ہے، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا ضامن ہوں، تیری آخرت کا ضامن ہوں، اور ہر وہ شخص جو تجھ سے محبت کرے گا میں اس کا بھی ضامن ہوں، ہاں، اور جو تیری یہ کتاب پڑھے گا میں اس کا بھی ضامن ہوں۔ ہاں جی، یہ کتاب برادر علیہ السلام 100 بار پڑھنے کو دیدار نہیں ہوگا، سبق سکھا رہا ہے، اور ایک بار کچھ حصہ پڑھے گی تو دیدار نصیب ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے اگر باطن تمہارا پلید ہے، دنیا کے اندر مبتلا ہے، بخل چیزیں کے اندر مبتلا ہے، اور اس دروشی کے پڑھنے سے یہ بلا نہیں نکلی تمہارے دل دماغ سے، تو پھر دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اور جس وقت تمہارے اندر تواضع اخلاق آئے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آخر میں پڑھتا ہوا کو ختم کرتا ہوں، یہ بھی آپ کو حفظ کرنے کی چیز ہے، اور یہ امانت حضور پر نور کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی تختی پر لکھ لو۔ میرے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم اخلاقا، تم میں سے سب سے کامل ایمان وہ شخص ہے، ایمان میں کامل ترین وہ شخص ہے، ایمان کامل نہیں چاہتے آپ، ایمان کامل وہ ہے کہ ایک ذرہ کے برابر گناہ جسم میں نہ رہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ اور آپ کس کو شمار رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ، صحابہ سے لے کر آخر دم تک جو مومن مسلم ہوگا اس کے لیے یہ خطاب ہے۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، تم میں کامل الایمان وہ شخص ہے جس کا اخلاق بہت اونچا ہے۔ اخلاق کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کا اخلاق بہت بلند ہے اس کا ایمان بہت کامل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں ہے؟ یہ اپنے بچوں اور بیوی سے شروع ہوگا۔ جو شخص غصے میں آ کے اپنی بیوی کی غلطیاں دیکھ کے اپنی بیوی کی منہ پر تھپڑ نہیں لگاتا، کبھی تھپڑ نہیں لگایا، تو یہ شخص مومن کامل ہے، یہ کامل ایمان ہے۔ جو اپنے بچوں کے لیے نرم ہے، اپنی بیوی کے لیے نرم ہے، یہ کامل ایمان ہے۔ اور جو اپنی بیوی کے لیے سخت ہے، اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس کی ماں کی گالیاں دیتا ہے، اس کے باپ کی گالیاں دیتا ہے، اور اپنی بیوی کو کی پٹائیاں کرتا رہتا ہے، یہ کامل ایمان نہیں۔ خواہ وہ پورا سال روزے رکھے، ساری رات عبادت کرتا رہے، کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ نہیں ہے آپ کے لیے تحفہ؟ یہ سید کائنات علیہ السلام کا یہ تحفہ اپنے دل پر لکھ لو۔ ہاں، اور یہ تو عام چیز ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ بیویوں کو گالیاں دیتے اور مارتے ہیں۔ جو شخص اپنے یہاں سے شروع ہوتا ہے آگے دور تک چلا جاتا ہے۔ ایک ولی فرماتے ہیں 70 روز تک میں روتا رہا اور خلوت اختیار کر لی، 70 روز کسی سے نہیں ملا، اس لیے کہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ میری بیوی کی منہ پر تھپڑ لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، زاروں کا روتا رہا۔ سید المرسلین یہ ولی تھے، حضور علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے 70 دن کے بعد معاف کیا۔ اللہ پاک
میری صفائی کرے، آپ کی بھی صفائی کرے، ہمیں سچی محبت اپنی عطا کرے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اخلاص فرمائے، اور مدینہ منورہ کے اندر موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ طاہرہ، اس کی یہ شان ہے کہ غلطی سے کوئی منافق داخل ہو جائے تو مدینہ شریف پھینک دیتا اور دوسری سرزمین سے مومن عاشق کو اٹھا کے فرشتے وہاں دے۔ اور یہ میں سنا چکا ہوں اور پھر سناتا ہوں، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی آدمی شاذلی بالخصوص آپ نے اپنی کتاب لکھی، انہوں نے شاذلی نصیب کے خلاف مدینہ شریف سے دی ہے۔ فرماتے ہیں میرا والد بھی حضور غوث پاک کے در کی خواہ تھا، آپ کے والد بھی قادری تھے، آپ بغداشی بھی رہے اور مدینہ منورہ سے خلافت لے کے حدیث مبارک سیاستہ کی کتاب آپ نے شروع کی ہندوستان میں آتا ہے، 9ویں 10ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ بہت اونچا عاشق اور محب، سچا محب تھا اور مقطع غوث تھا، کیونکہ اس نے بار بار حضور کا دیدار بیداری بھی کیا۔ مرشد نے کہا کہ تم ہندوستان جاؤ کہ وہاں اکبر تک کا زمانہ ہے اور وہ بڑا گستاخی کر رہا ہے، لوگ مشرک ہوتے جا رہے ہیں، وہاں جا کر اسلام کی خدمت کرو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں مدینہ شریف میں مرنے کے لیے آیا ہوں، یہ ایک شوق ہے، وہ بات ہے، بہت اونچا شوق ہے۔ میرے بے شمار دوست ایسے ہیں، بزرگ، میرے سر کے تاج، جو جن کے ساتھ میں رہتا تھا، مل کے کھاتے تھے، آج وہ جنرل بکی میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت کے فرمائے ان کی قبر پر اور تمام اہل بکی کی قبر پر۔ اب نے فرمایا نہیں، میری سیدی عبدالوہاب ان کا اسم تھا، سیدی عبدالوہاب شاذلی، انہوں نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ آپ خود فرمائیں، میری بات تو نہیں مانتا۔ فرماتے شیخ وقت کو حضور پر نور کا مجھے دیدار نصیب ہوا، تو آپ نے فرمایا اے عبدالحق جاؤ، مجھے میرا دیدار وہاں کرتے رہو گے، میرے دین کی خاطر جاؤ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی الحمدللہ رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہاں آئے اور بڑا پیارا عجیب قصہ ہے، ٹائم نہیں رہا، میں عجیب و غریب قصہ ہے کہ ایک سانپ آیا اور سانپ وہ جن تھا، کیونکہ جن کو بعض وقت مدینہ شریف میں اکثر جن جو ہیں وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یہ موطا امام مالک حدیث میں موجود ہے، اس کتابوں میں بھی ہے۔ تو شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جذب القلوشی میں کہ مولا کائنات سیدنا علی کا مقام نجف اشرف میں ہے، لیکن آپ خود اہل بیت اطہار کے قبے میں آرام فرما ہے، مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ میں جو اہل بیت کا قبہ ہے جس میں اہل بیت اطہار ہیں، اس وہاں ہی جہاں خاتون جنت بھی ہیں، ایک روایت کے مطابق وہاں بھی آپ کی قبر مبارک ہے اور دیکھی گئی ہے، شیخ محقق نے لکھا ہے، اور وفا الوفا میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک راز ہے، برادران اسلام، ایک راز ہے اور ایسا راز ہے کہ ان کے اندر بڑی عجیب طاقتیں ہیں، فرشتے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں جا کے نفر کر دیتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، میں تو حیران رہ چکا ہوں، آپ جا چکے کتنی بار، یہاں بیٹھے آپ نے دیکھا بقی شریف کتنا بڑا قبرستان ہے، پوری دنیا کے انسان جو مومن وہاں مرتے ہیں وہ وہاں دفن ہوتے ہیں، لیکن بقی شریف بہت لمبا، وہ میلوں کے حساب میں قبرستان نہیں ہے، ایک جگہ سے کھڑے ہو کر دوسری جگہ تک آخر تک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی کرامت ہے اور معجزہ ہے سرکار مدینہ کا، کرامت ہے بقی شریف کی،
مجھ سے ہے میرے آقا و مولا علیہ السلام کا، وہ میں ٹائم نہیں کہ میں بیان کرتا۔ بہرحال اکبر المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا، تم نے صحابہ کرام، تم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کامل ایمان وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا آیا خاصی میں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق میرا اور آپ کا اچھا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد